گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا, گھر یہ سکون کے لیے بنایا اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد, گھر بنتا ہے نا بھائی. شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں گھر کو, مطلب بھائی ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے, وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو, جہاں تعلق ہو, محبت ہو. کوئی آپ کا انتظار کرے, کوئی کسی کا آپ انتظار کرو, کوئی آپ کے ماتحت ہو, آپ کسی کے ماتحت ہو. یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے, اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے, ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں, ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر جو رکھا ہے نا, گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے, وہ شکار کر کے آتا ہے ادھر ادھر, دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں, تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تاکہ وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے. سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں؟ بل میں. اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے, اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو, وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی, نہیں جائے گا. وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانا ہے, سکون ملے گا, یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے, جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے, انجوائے کریں گے. یہ سکون کی جگہ ہے. چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں, بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانہ. جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی, تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے. بلوں کے خطرات سے انسانی نما بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں, اور جو سچی مچی کے بلے وہ بھی پریشان نہ کریں. تو بڑے تمیز سے. خرگوش بھی ایسا ہی کرتی, خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو. جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پہ بچھا دیتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے, بہت کچھ کر کے اس کو پتا ہے میرے بچے یہاں سکون, اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے, گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا, سکون کی, مسکنت کی, رہنے کی جگہ بنایا. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, سارا دن آؤٹنگ کر کے, جاب کر کے, شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف, چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہے. کبوتر آیا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں, 12 گھنٹے کی. ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں. 12 گھنٹے کبوتر, 12 گھنٹے شاید گورو نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے. بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے؟ بھائی دیکھو کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے, کبوتری صبر شکر سے گزارا کرتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبوتر دانا لے کر آتا ہے, اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم نے تو کبوتر بھی پالے ہیں, دیکھا ہے یہ سارا منظر, بڑا زبردست خوبصورت منظر ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو پتا ہوتا ہے نا کبوتر کے بچوں کو ابا آنے والے ہیں, وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے منہ کھول کے بچے. کیا اللہ کی, مجھے تو بڑا شوق ہے جانور پالنے کا, بڑی فطرت کی اس میں. اور یہ خدا کی قسم وہ بڑے بدبخت ہیں جو یہ کہتے ہیں چیزیں خود سے بنی ہیں. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کا انکار کرنے والے, خود سے یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. مشینیں بنتی ہیں خود سے, بے جان چیزیں وہ بھی نہیں بنتی. تو یہ جاندار جذبات, احساس رکھنے والا, محبت نفرت کرنے والا, ایسے جذبات اللہ نے رکھے کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ کے بتاتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنس کے بتاتا ہے. یہ جذبات کی خود بخود ساری چیزیں کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کبوتر کے دل میں کس نے ڈالا کہ تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں, خود بھی کھا اور ان بچوں کے لیے دانا بھی جمع کر. اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے اسپرم سے پیدا ہونے والے انڈے ہیں جن سے یہ بچے نکلے ہیں؟ کیا اس نے بھائی میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیا؟ اس کو کیا پتا کہ یہ بچے جو ہے نا اللہ نے میرے باڈی سے پیدا کیے ہیں, تبھی تو اتنی محبت کر رہے ہیں. وہ انہی بچوں میں آپ دوسرے کبوتر کے بچہ لا کے رکھ دیں, وہ زیادہ خوبصورت, اٹھا کے مار دے گا, فوراً باہر پھینک دے گا اس کو, بولے گا میرا نہیں ہے. ڈی این اے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کبوتر کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, گوروں کو نہیں پتا ہوتا. گوروں کو نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے. یہ بتا رہا ہوں, لوگ صبح شام تعریف کرتے ہیں نا وہ ہم سے اچھے, وہ ہم سے اچھے. کبوتر سے بھی اچھے نہیں ہو آپ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں مانتا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے آپ اچھے نہیں بن گئے, بڑی بڑی برائیاں ہیں. تو کبوتر کے بچے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے. کبوتر دانا لے کر آئے گا اور بچوں کے منہ میں جتنا اللہ نے اس کو رزق دیا وہ کہتا ہے چلو بھائی آج اتنا ہی ملا, آج بارش تھی اس کی وجہ سے زیادہ مال ملا نہیں ہے, گزارا کرو. کبوتری بھی گزارا کرتی ہے. کبوتری دانا دینا شروع کر دے, 4 دانے اٹھا کے لے آیا, بچوں کی فیوچر کی فکر نہیں ہے, تو کبوتر گھر آنا چھوڑ دے گا. وہ دوسری کبوتریوں میں منہ مارنا شروع کرے گا, کمبخت.
वो क्या ये बच्चे लेके चली जाओ। तो जानवरों का तो अल्लाह ने सिस्टम बना दिया ना, कबूतर कबूतरी को दाना देगा, कबूतरी भी जाती है दाने ले आती है, कबूतर कहते हैं भाई बच्चों की माँ है, मुझसे यकीनन ये खैरख्वाह होगी, क्या ख्याल है। और वो कबूतरी भी कहती है बच्चों का बाप है, अगर इसको आज दाना पानी कम मिला है तो भाई कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम होगा, कोई बेरोजगारी के ताने नहीं देती, ठीक है ना। हाँ अगर वो देखे कि कबूतर वहीं पड़ा हुआ है कम तो उड़ ही रहा, फिर यकीनन कबूतरी का राइट है कि वो उसको ताने दे दे के मार दे, फिर उसका हक है। तो जितने जानवर हैं दिन रात की टेंशन के बाद आते कहां हैं, ठिकाने में, आशियाने में। इंसान के लिए भी अल्लाह ने घर बनाए हैं, कुरान के अल्फाज हैं जाअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को रिहाइश की जगह बनाया। सकना जो है ना यानी रिहाइश की जगह। और अल्लाह ने यह भी फरमाया घर बनता है रिलेशन से, जाअल लकुम मिन अज़वाज जाअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो। तो निकाह होता है, घर वजूद में आता है, और अल्लाह ने बताया कि ये जो तुम्हारे घर में आई है इससे तुम्हें क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो पता चला ये तो सारा प्रोसेस है किसके लिए, सुकून के लिए भाई। और हमारे यहां ज्यादातर टेंशनों के वाकयात घरों के होते हैं, जिनके घर नहीं है वो सुकून से, और जिनके घर हैं वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। तो इसका मतलब माशरे में वो बहुत ही उल्टा काम हो रहा है जो बिल्कुल फितर से हटकर है। क्या ऐसे यार क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा। देखो रोटी पेट भरने के लिए है ना, रोटी से पेट नहीं भर रहा, मतलब वो बहुत ही कुछ ऐसा चीज आपने खाई भी है, ये कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल है कि आपका तो मैदा ही उल्टा काम कर रहा है। अरे किसी कमबख्त की पानी से प्यास ना बुझे, चलो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझ रही प्यास, समझ में आता है यार कोल्ड ड्रिंक नहीं बुझ रही, तो कोल्ड ड्रिंक तो अल्लाह ने पैदा थोड़ी की है प्यास बुझाने के लिए, किसी की बुझती है किसी की नहीं। बात लोग कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं बुझती, चाय से नहीं बुझ रही समझ में आता है, दूध से नहीं बुझ रही, पानी से तो बुझनी चाहिए ना। कमबख्त की पानी से प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब बॉडी में थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। मेरे ये समझाने से भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। इतनी अच्छी मिसाल देके भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई जिनकी नहीं आ रहा, यहां थोड़ा सा फॉल्ट बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था ना कि औरतें बच्चे पैदा करने से सेहत अच्छी होती है, खराब नहीं होती। वो पूरा मैंने पूरे डॉक्टरों की रिपोर्टें भी पेश कर दी जो नोबेल प्राइज डॉक्टर हैं यूके के, कि औरत का हमल रोकने से बेड़ा गर्क होता है, मोटापा आता है। उसमें भी मैंने यही दलील दी कि जो चीज नेचर है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, खराब थोड़ी होती है। वो मैंने कल अपना क्लिप देखा, उसके नीचे जो लोगों ने उल्टी सीधी बातें की हैं। अरे तुम दलाइल को ना समझना चाहते हो ना मानना चाहते हो, तुम अंग्रेज के पिट्ठुओं का मख्तो तुम हिलाते रहो सारी जिंदगी। तुम्हारे अंदर, आपको नहीं कह रहा जो उसने कमेंट्स किए तो उसको कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की सलाहियतें खत्म। तुम्हें जो लाइन पे लगा दिया ना दो बच्चे तो बस तुम उसमें लगे रहो, बर्बाद कर दो अपनी बीवियों की सेहत भी, अपनी सेहत भी, और अपना खानदान भी तबाह कर दो। बच्चे तो होते ही दो के बाद हैं, घर तो बनता ही दो के बाद, तो बच्चों की शुरू होते हैं कि जिनको एक गैदरिंग होती है, आपस में खेलते हैं। तो एक लाइन पे लगा दिया, बस उसी पे सब चलते चले जा रहे हैं। तो घर किसके लिए बनाया अल्लाह ने, सुकून के लिए। एक घर में सुकून ना हो तो चलो बात समझ में आती है कि भाई कभी कभार हजारों में कोई एक बीमार भी पैदा हो जाता है ना। हर घर में लड़ाइयां, हर घर में बेसुकूनी, लाखों में एक आध घर होगा जिसमें सुकून होगा। भाई कम बहुत भाई से बात नहीं कर रहा, बहन बहन से बात नहीं कर रही, जिठानियां निंदोई सासें, वो तो एक मुस्तकिल टॉपिक है। बाप और औलाद में नहीं बन रही, मां बेटी में नहीं बन रही, मियां बीवी में नहीं बन रही। तो इसका मतलब है कि मुआशरे में कोई छोटा मोटा फॉल्ट नहीं है भाई, ये तो जानवर फिर हमसे अच्छे हैं। क्या ख्याल है भाईजान, हमसे अच्छे जो फिर कबूतर निकला, चिड़े निकले है भाई। हमें ऑफिस में सुकून मिल रहा है, घर में नहीं मिल रहा। ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट आ रहा है मुआशरे में, और ये उनमें तो बहुत ही ज्यादा है जिनकी हम तकलीद करते हैं। तभी वो तो करते ही नहीं ना, 40 साल तक घर बनाते ही नहीं है कि सुकून जिंदगी गुजरने दो, 40 साल के बाद देखेंगे। उनको पता है कि अगर पहले से कर लिया तो अजाब में आ जाएंगे। तो इसका मतलब उस मुआशरे में हमसे भी ज्यादा टेक्निकल फॉल्ट है, कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट क्या है, क्या ख्याल है, समझना चाहते हैं? बहुत बड़ा फॉल्ट है, और माहिर नफ्सियात अक्सर इस फॉल्ट को हाईलाइट नहीं करते क्योंकि वो खुद इस फॉल्ट में मुब्तला होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझा पा रहा हूं अपनी बात। ये बात समझ में नहीं आ रही, ये भी मैं छोड़ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, समझ में आ रही है बात। वो अक्सर इस फॉल्ट में मुब्तला है। वो क्या है फॉल्ट, कि जब तक हुकूक का दायरा कार मुतय्यन नहीं किया जाएगा कभी भी इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। इसको एक और स्टाइल में बयान करता हूं, दूसरे स्टाइल में, जब तक जुल्म खत्म नहीं होगा घर में मोहब्बत पैदा नहीं होगी, और जुल्म को जब तक डिफाइन नहीं किया जाएगा कि जुल्म की डेफिनेशन क्या है, जुल्म खत्म हो नहीं सकता। नहीं आ रही बात,
جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں، وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا، تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا کیا ڈیفینیشن ہوگی، پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے. کیونکہ حق کی ادائیگی کس پر کتنا حق ہے، کیا حق ہے، وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے، وہ سمجھ رہا کہ ہے ہی نہیں، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے، اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے، وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے، کیا خیال کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو، ایسے واقعات ہوئے اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کی ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا، آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں، اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا، اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں، اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا، یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں، اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے، وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی، یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں، قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاقی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا، آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتے ہیں آپ کے خلاف؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، گناہ ملے گا قیامت میں. لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں، گریبان پکڑ لیا، تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو، لیکن آپ کی ہے، اس کی نہیں، وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. انہیں تو گھوڑے کو پڑھا ہے، گھوڑے کو خود نہیں پتا، وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑے کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے، وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا بھی 55 سال میں کریں گے شادی. وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا رینجرز کا کیس ہے بھائی، خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے لڑائی، دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں، پولیس میں بھی، تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے، کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر، اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں پولیس میں سب سے کم ہے، قانون ہے، ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھٹے اکثر کم ہوتے ہیں کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے، اس کو تنخواہ اس چیز کی ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے، تو نے اتنے بجے آنا ہے، یہ کام کر کے دینا ہے. کرے گا تو میری بھلا سے تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی، تجھے ملیریا ہے، تجھے ٹی بی ہے، تجھے کیا ہے، تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی بھی ہے کہ نہیں کروائی بھی، مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی، یہ کام ہے، یہ کر کے دو گے تنخواہ ملے گی، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھٹوں کا ریشو کیا ہے، وہاں پھٹے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے، اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے. اتنی اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کمپنی بند ہو جائے پھٹوں کی وجہ سے، صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا، کیونکہ کام بند ہوتا ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا، تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھٹے ہوتے ہیں وہ خطرناک، چاقو نکل آتے ہیں، چھریاں نکل آتی ہیں. 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے رول جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو.
ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ. تو خود سمجھ لا رہے ہیں آپ لوگ, وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے؟ اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں؟ بہو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ لے, لیکن وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھائی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں, کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, بات کو تو دیکھ نہیں رہے. بات بھی ہو اسٹائل بھی ہو پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو, اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم وقت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہیں, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو, یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے برا, یہ جائے گا کب. اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پہ تو شریعت ہمیں اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا, باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے, ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, باقی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی, یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی, بہت مشکل ہے.
बेटे की ग़ीबत भी जायज नहीं है, मां के लिए बेटी की ग़ीबत भी जायज और बेटे के लिए बाप की तो और ज्यादा गुनाह है, लेकिन ये घरों में हो रहा है। जब बेटा सुनेगा कि मेरा अब्बा फला फला को पकड़ के मेरे बारे में बुराइयां कर रहा है, तो इसका मतलब फिर घर में सुकून, बोलते क्यों नहीं हो सकता, फिर नहीं होगा। उसके दिल में एक नफरत के जज्बात पैदा होंगे। हम तो यही कहेंगे भाई बाप है सब्र करो, लेकिन बहरहाल नफरतें पैदा होंगी और लड़ाइयां होंगी। फिर जब बाप को समझाया जाए और वो तकब्बुर में आए कि नहीं मैंने कर दी तो क्या है, इसका मतलब फॉल्ट कहां है, आप में है। समझ रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट किस में है? इसलिए स्क्रू पानी लेके बैठा करें, जहां कहीं फॉल्ट नजर आ रहा है उसको फौरन टाइट करवा लें। और ये उलमा से टाइट होते हैं, फौरन पूछें हजरत इसमें बताएं गलती पर कौन है। तो ये बड़ा लंबा मौजू है कि किसके किस पर क्या हक है, वो बयान होते रहने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें ये तो हर आदमी इस चक्कर में है कि फला के मुझ पर फला पर मेरे क्या हुकूक हैं, इसमें तो पता है सब, हर आदमी इसको छोड़ने में लगा रहता है। लेकिन मेरी बाउंड्री कहां तक है? माँ बाप कहते हैं, मुझसे अक्सर फोन आते हैं कि वालिदैन के हुकूक पर प्लीज बयान करें, आप वालिदैन के हुकूक पर बयान करें। और इत्तेफाक से मैं कर देता हूँ औलाद के हुकूक पर, बाज़ दफा ऐसा भी होता है। वो कहते हैं ये क्या बात हुई, तो भाई उस पर भी करेंगे लेकिन साथ साथ इस पर भी तो होना चाहिए ना, इसमें भी तो होना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। उलमा ने लिखा है कि उस्ताद मदारिस में ना शागिर्द उस्ताजों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन उस्ताद के लिए किसी शागिर्द को फासिक व फाजिर कहना जायज नहीं है। समझ रहे हैं? फासिक व फाजिर कहना जायज, जानी कहना जायज नहीं है कि ये इल्जाम है। तो अल्लाह ने एक बाउंड्री रखी हुई है, उससे आगे आपको निकलने की इजाजत नहीं है। कमेटी है मस्जिद में तो इमाम को कमेटी से आगे निकलने की इजाजत, बोलो ना भाई, नहीं है। वो कमेटी का पाबंद है। बाज़ जगहों पर ऐसे होता है इमाम कमेटी को लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता, कहता मैं चूंकि इमाम हूं, मैं चूंकि वो चंदे के हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है कमेटी को। भाई जब आप किसी कमेटी के ताबे हैं तो जितना चंदा आ रहा है आपके बाप को भी हिसाब देना पड़ेगा। बाज़ इमाम, सब नहीं, अक्सर तो अल्हम्दुलिल्लाह सही होते हैं, लेकिन बाज़ जगहों मस्जिद पे केस आते हैं, इमाम हिसाब नहीं देते, कौन मुझसे कौन होता है हिसाब लेने वाला, मैं तो मुफ्ती हूं, मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं क्या करप्ट हूं? भाई आप चोर हो, करप्ट हो, आप नेक हो। जब मस्जिद का एक रसीद है, कोई चंदे का सिस्टम है, तो आपको अखबल तरीके से चंदा करने की इजाजत, बोलो भाई नहीं। अखबल लफ्ज याद रख लें, बहुत सारे काम अखबल तरीके से करने की वजह से गलत हो रहे हैं। वो मुझसे लोग आके पूछते थे अखबल का मतलब क्या है, परसों एक भाई अखबल का मतलब पूछने के लिए आया था, तो वो पाबंद है। इसी तरह कमेटी पाबंद है कि वो इमाम का एहतराम करे, उसके साथ ऐसे पेश ना जैसे मुलाजिम, टाइम देख रहा है क्या हो रहा है, तुम्हें बोला था 40 पर नमाज 45 पर खड़ी करो तुम, हैं तमीज से, ठीक है ना, रिक्वेस्ट के साथ। मस्जिदों में भी लड़ाइयां, घरों में भी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें ये जानने की तौफीक अता फरमाए कि हमारा किस पर कितना हक है। ये जो आज मैंने बयान किया है ना, बयान यहाँ से शुरू हुआ था कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो अल्लाह ने बहुत आसान रखी हैं, तो वो आखिर में कोई रब्त में गड़बड़ हुई है थोड़ा सा। तो वही मैं ये कहना चाह रहा था कि घर अल्लाह ने बनाया है सुकून के लिए, तो जाहिर उसमें सुकून का हुसूल बहुत आसान रखा होगा। तो वो आसान यही है कि उसके लिए कोई लंबी चौड़ी तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मेरे क्या हुकूक हैं और सामने वाले के क्या हुकूक हैं, बस इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए। समझ रहे? तो यही चीज़ नहीं पता होती तो फिर लड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो। तो ये पहले पता हो और फिर उस पर अमल भी हो। जाहिर है पता होगा तो आगे अमल होगा, पता ही नहीं होता तो वो अमल, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं वो लड़ रहे होते हैं। फिर तो पता हो और फिर उसके मुताबिक इंसान अमल करे। जब इल्म होता है इंसान को इत्मीनान होता है कि यार मैं अगर इससे ज्यादा का मुतालबा करूंगा तो ये जुल्म कहलाएगा। तो वो बहुत आसान रखा है अल्लाह ने, ज्यादा उसको पेचीदा नहीं बनाया। हम लोगों ने उसको पेचीदा बना दिया बहुत, उसमें इतनी कैदें लगा के और इतना कुछ करके पता ही नहीं चल रहा कम वक्त के हिंदुओं से सीखना है हमने, ईसाइयों से सीखना है, कल्चर से लेना है या इस्लाम को फॉलो करना है, तो पता ही नहीं चल रहा। तो उसकी वजह से फिर घर में सुकून ही नहीं है। एक कानून चलना चाहिए ना, नहीं तो फिर पूरे अंग्रेजी को फॉलो कर लो, पूरे अंग्रेजी को फॉलो कर लो, कहीं तो टिको ना जाके। भाई मुकम्मल अंग्रेज को फॉलो करोगे तो चलो घर ही शार्ट हो जाएगा, फिर घर ही शार्ट हो जाएगा। तो वो भी एक लाइफ स्टाइल है, घर ही नहीं रहेगा, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उसकी वजह से जो बेसुकूनी होगी वो एक अलग टाइप की है फिर, क्योंकि घर होना भी फितरत है इंसान की। क्या ख्याल है भाई? घर ही नहीं है तो फिर वो सारी जिंदगी साहिल समंदर पे और केटू की पहाड़ियों पे गुजारते हैं। वो देखा होगा, मैं तो कभी बाहर सफर करता हूं तो जो टूरिस्ट है ना वो 99% तो गोरे ही होते हैं। तो वो इसकी वजह ये नहीं कि वो, यानी उसकी वजह यही है, घर ही नहीं है तो क्या है, वो उनका हर पहाड़ उनका घर है, या घर में सुकून नहीं है, या बच्चे ही नहीं है, मियाँ बीवी हैं, तो वो उनके लिए क्या तकल्लुफ की जरूरत है कि घर भर का, सही है ना। तो वो होटल में रात को कहीं भी किराए पे लेके, यहाँ कैंटी स्टेशन पे चारपाइयाँ भी सुने किराए पे मिलती हैं, तो गरीब आदमी तो वो भी चारपाई लेके भी रात गुजार सकता है। तो सब कुछ ये तो सारे तकल्लुफात मुसलमानों के लिए है ना, तो उन्हीं के लिए फिर हम हल भी तलाश करते हैं।